من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا۔ ناظرین السلام علیکم، میں مشاہد حسین پاشا پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں اپنے اس شو میں جس کا عنوان ہے آتنکواد کا ورودھ۔ آتنکواد کا نام ذہن میں آتے ہی بہت سارے سوال ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ کئی سارے برننگ ایشوز پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے بیچ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب شیخ ارشد بشیر مدنی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، آپ کا اسٹوڈیو میں تہہ دل سے استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ ناظرین، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے قرآن کے حوالے سے انسانی زندگی کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کی تھی، جہاد کیا ہے اور اس کے اصل معنی کیا ہیں، شیخ صاحب نے اس پر روشنی ڈالی تھی۔ آج ہم شیخ صاحب سے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ شیخ صاحب، میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ کیا مسلم اور غیر مسلم ایک ساتھ رہ سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے تو جواب مل جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، آپ حاکم تھے، جوڈیشل پاور تھا، اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے علاوہ کوئی بھی مدینے میں نہ رہنا چاہیے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہنے والے یہودی تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، آپ نے معاہدہ کر کے جینے کا طریقہ بتایا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حالات کیسے ہو گئے تھے کہ کسرا کے ایریا میں قیصر کے لوگ نہیں رہ سکتے، قیصر کے ایریا میں کسرا کے لوگ نہیں رہ سکتے، یعنی ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ڈفرینس آف اوپینین ہوتے ہوئے، الگ الگ رائے ہوتے ہوئے بھی ایک ایریا میں رہنا بہت مشکل ہو جا رہا تھا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بہت ہی درمیانی راہ اپنے بتلائی، کہا کہ دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا، لکم دینکم ولی دین، آپ کا دین آپ کو پیارا، ہمارا دین ہم کو پیارا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے بھی نہ ملیں، دینی اعتبار سے ہر ایک کو یہ رائٹ ہے کہ آدمی اپنے دین پر چلے، لیکن کسی کو زبردستی کر کے اپنے دین کو منوا تو نہیں سکتا، تو لہٰذا آپ اپنے دین پر رہ سکتے ہیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے ہم معاملات کر سکتے ہیں، تعلقات رکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کی ہمدردی کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے حسن اخلاق کو دیکھ کر وہ ایک مرتبہ تو سوچے کہ بھئی آخر اسلام میں ہے کیا جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ بھی جہنم سے بچ جائے۔ تو اسلام میں دینی اعتبار سے کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، لیکن دنیاوی اعتبار سے بہت کچھ رواداری برتی جا سکتی ہے، تعلقات برتے آ سکتے ہیں۔ ایک طرف کمپرومائز کر لیتے ہیں کچھ لوگ ریلیجن کے اوپر، دوسری طرف کیا ہوتا ہے جیسے قیصر کے ایریا میں کسرا کے لوگ نہیں، کسرا کے ایریا میں قیصر کے لوگ نہیں، لیکن درمیانی ایک راہ ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راہ بتلائی، آج اسی راہ کو یو این کے چارٹر میں یہ بتایا گیا، اور دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں جہاں پر بھی ڈیموکریسی پائی جاتی ہے، اس میں سے چند جو قانون ہیں، پورے قانون کے کر رہے چند قانون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کر آج پوری دنیا میں لوگ چل رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ۔ کیسے کہ بھائی جیسے کہ آرٹیکل نمبر 25A میں بھی لکھا ہوا ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں کہ ہر کوئی ہندوستان میں آزادی کے ساتھ اپنے ریلیجن پر عمل کر سکتا ہے اور اس کا پرچار بھی کر سکتا ہے، لیکن کسی پر زبردستی نہیں کر سکتا۔ یہی تو قرآن مجید میں بتایا گیا کہ آپ اپنا ریلیجن بتا سکتے ہیں، اپنے ریلیجن کی تبلیغ کر سکتے ہیں اسلام کے بارے میں، لیکن آپ لا اکراہ فی الدین، کسی کو زبردستی کر کے کلمہ نہیں پڑھا سکتے۔ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہندوستان میں ہندو اور مسلمانوں کے بیچ بھی لاگو ہوتی ہے؟ ہندوستان اور مسلمان ہم جہاں پر کیا ہے پلیس آف ایگریمنٹ ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، من قتل معاہدا لم یرہ رائحۃ الجنہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آپ نے جو بتایا وہ ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، آپ نے ڈیمو دیا کہ کیسے رہنا ہے مل کر، کیسے جو دنیاوی اعتبار سے ہم مل جل کر رہ سکتے ہیں۔ ایک ڈیمو دینے کے بعد، ڈیمو کیوں دیا تھا؟ تاکہ اس کو دیکھ کر فالو کیا جائے، وہ مثال بن سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مثال ہے، وہ ہمارے رسول ہیں، وہ ہمارے لیے اسوہ ہے۔ تو دنیا میں ہر اس جگہ پر جہاں کہیں پر بھی الگ الگ ریلیجن کے لوگ پائے جاتے ہیں، تو وہاں پر معصوموں کو ستانا یا معصوموں کی جان لینا نہیں ہے، بلکہ ہم یہ طریقہ اپنائیں گے کہ ہم مل جل کر رہیں گے، دین کے مسئلے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، دنیا اعتبار سے ہم اچھے تعلقات رکھیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے حسن اخلاق کو دیکھ کر سامنے والا بھی جہنم سے بچنے کی فکر کرے اور اسلام قبول کر لے، بلکہ اسلام میں یہاں تک
رواداری ہے. ایک ملک میں الگ الگ ریلیجن کے لوگ رہنے کے اور برداشت کرنے کی جو میں بات کر رہا ہوں دنیاوی اعتبار سے، ایک گھر کے اندر کبھی ایسا ہوتا ہے جیسا کہ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کے آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اگر ماں باپ تم کو شرک کرائے تو بیٹوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ماں باپ کی اطاعت مت کرو. یعنی کیا بتایا جا رہا، ماں باپ کا ریلیجن الگ ہے، بچوں کا ریلیجن الگ ہے. یعنی ایک گھر میں دو ریلیجن والے بھی رہ سکتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں، فلا تطعہما، تم دین کے مسئلے میں جو غلط وہ راستہ بتا رہے اس میں تم اطاعت مت کرو. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیاوی معاملات میں تم ان کا احترام کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو. ہو سکتا ہے تمہارے اچھے سلوک کو دیکھ کر تمہارے ماں باپ اگر شرک اور کفر کے راستے میں جا چکے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ اچھے راستے پر واپس آ جائے. تو اس سے کیا پتا چلا ایک گھر میں بھی کبھی دو ڈفرینس آف اوپینین والے بھی رہ سکتے. بلکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک کہا، اگر کوئی مسلمان کسی کرسچن عورت سے، عیسائی عورت سے شادی کرتا اس کے ظاہر بات ہے کچھ شرطیں ہیں، یعنی کہ پاک دامن ہونی چاہیے، اچھے اخلاق کی ہونی چاہیے. جیسے ہم مسلمان میں اچھے اخلاق کی ڈھونڈتے ہیں تو ویسے عیسائی عورت بھی ہو تو بھی یہ سارے کرائٹیریا دیکھیں گے. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان مرد کسی عیسائی عورت سے شادی کر لیتا ہے تو شادی کرنے کا زبردستی کر کے اس کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ عورت کہہ رہی ہے کہ مجھے چرچ جانا ہے تو یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو چرچ تک بھی چھوڑ کر آئے، اس کی حفاظت کرے. راستے میں ہو سکتا ہے اس کا کوئی ہراس کرے تو یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے. یعنی کون سا ریلیجن ہے جو اتنے زیادہ رواداری کی بات کرتا ہے؟ کوئی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام ایک بیلنس تصور دیتا ہے کہ مل جل کر رہ سکتے ہیں، لیکن ملنے جلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2+2 5 بھی کہہ لیں آپ، 2+2 4 بھی کہہ لیں، 2+3 بھی کہہ لیں. نہیں، جو کیلکولیشن ہے، جو رولز ہے وہ نہیں توڑے جا سکتے. ہم کہیں گے، ہاں ہم یہ کہیں گے 2+2 4 ہی ہوگا. میرا ایک سوال ہے کہ اسلام میں سب سے کم ایمان کا درجہ کیا ہے؟ دیکھیں صحیح مسلم حدیث نمبر 177 میں بتایا گیا کہ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. اگر ہمارے بس میں ہو اور ہم دیکھ رہے کہ شرک ہو رہا ہو، کفر ہو رہا ہو، بدعت ہو رہی ہو، کوئی حرام کام ہو رہا ہے، اگر ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم ہاتھ سے ہٹا دیں گے. اب ظاہر بات ہے ہندوستان یا کسی بھی ایسے ملک میں عام آدمی اپنے ہاتھ میں قانون تو نہیں لے سکتا، لیکن اپنے بچے کو، اگر بچہ نافرمانی کر رہا ہے، بچہ غلط راستے پہ جا رہا ہے، تو باپ کے ہاتھ میں اتنا کنٹرول تو ہوتا ہے کہ اپنے بچے کو ہاتھ سے روک سکے، سمجھا سکتے. لیکن سوسائٹی میں جا کر ہم دوسروں کو تو روک نہیں سکتے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے نہیں سکتے. لیکن کسی اسلامی حکومت میں وقت کا حاکم تو کنٹرول کر سکتا ہے، جوڈیشل پاور کے ذریعے سے بھی لوگوں کو برائی سے روک سکتا ہے. تو سب سے پاورفل طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ سے برائی کو روکے. اگر استطاعت نہ ہو ہاتھ سے روکنے کی، اس سے بڑا فتنہ آنے کا چانس ہو، تو کیا ہے، کم سے کم زبان سے کہہ دے بھائی یہ برا کام ہے، اس سے دور رہو. کبھی بولنے سے بھی بعض اوقات بہت بڑا منکر آ جاتا ہے، تو ایسے وقت پر برائی کو زبان سے نہیں ٹوکنا چاہیے، بلکہ خاموشی اختیار کرتے ہوئے دل میں برا جاننا چاہیے کم سے کم. تو یہ سب سے کمزور ایمان والا حصہ ہے کہ آدمی اتنا مجبور کر لے کہ اچھی بات بھی نہ کہہ سک رہا، تو یہ کوئی اچھی کنڈیشن نہیں ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے کنڈیشن کو اپریٹ کرے. لیکن ایک آدمی اگر دل میں بھی برا نہیں جان رہا ہے تو اس کے ایمان کی پھر خیر نہیں. اللہ حفاظت فرمائے. ایک اور سوال ہے میرا، کیا قرآن کے حوالے سے آپ بتانا چاہیں گے کہ اسلام لوگوں کو زبردستی ایمان لانے پر مجبور کرتا ہے؟ قرآن مجید سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 256 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے لا اکراہ فی الدین، زبردستی کر کے کلمہ پڑھانا، دین میں داخل کرنا جائز نہیں ہے کسی کو. جائز نہیں ہے. یہاں پر دین کے معنی ہے جھکانا، یعنی اسلام کی طرف جھکانا زبردستی کر کے. یعنی جب انصار نے اسلام قبول کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ آئے تو مدینے میں جو انصار تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن جو بچے تھے ابھی ان کو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، چھوٹے جو بچے تھے، تو انصار کیا کر رہے تھے، غصے میں آ کر اپنے بچوں کو زبردستی کر کے کلمہ پڑھانے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ بچے جو اب جوانی کی طرف آ رہے ہیں ان کو تم زبردستی اسلام کا زبردستی کے اسلام کی طرف مت لاؤ. کیونکہ زبردستی کر کے اگر کلمہ پڑھا بھی لے تو کیا اسلام میں ایسے کلمے کی گنجائش نہیں؟ کیونکہ کلمہ پڑھا جاتا ہے دل سے، دل سے اگر نہیں پڑھتا ہے تو اس کلمے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو آدمی کا دل سے تصدیق ہونا ضروری ہے اور آدمی کا اقرار کرنا ضروری ہے. جیسے منافقین تھے، منافقین جو ہے اوپر مانتے تھے لیکن اندر سے مانتے نہیں تھے. تو اسلام میں منافقوں کے ایمان کا کیا حکم ہے؟
ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم میں جائیں گے، کیونکہ دل سے ہے ہی نہیں تو فائدہ کیا ہے؟ ابو طالب دل سے تو مان رہے ہیں میرا بھتیجا جو لایا ہے وہ بہت سچا ریلیجن ہے، لیکن زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہہ رہے. تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ زبان سے کہنا بھی ضروری ہے، دل سے ماننا بھی ضروری ہے. اگر زبردستی کر کے کلمہ پڑھا بھی لے، دل سے نہ مانے تو فائدہ کیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ زبردستی کرے کسی کو کلمہ پڑھا سکتے ہیں؟ نہیں. ابو طالب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ نہیں پڑھا سکے. ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جس کو چاہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھا سکتے، اللہ جس کو توفیق دیتا ہے تو وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے. انما قتل الناس جميعا. دیکھنا نہ بھولیں بلیک اینڈ وائٹ. صرف آئی پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے. خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے. آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے. ملک کے سیاستدان، تاجر حضرات اور ساری عوام پریشان ہیں بڑھتی مہنگائی سے، غریبی سے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ان تمام مسائل کا حل تو دیکھیں میرے ساتھ غریبی کا حل. جانیے شیخ محمد معاذ ابو قحافہ سے قرآن و سنت کی روشنی میں ہر منگل دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے. انما قتل الناس جميعا. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، سورہ کہف کے اندر ہے، حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ گیا ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. اللہ نے اس کو آزادی دے دی ہے. اللہ تعالیٰ کسی پر زبردستی نہیں کرتے. اللہ نے بہت آزادی دے دی ہے کہ آدمی، اسی لیے کہا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، یعنی کہ تم جو دن فالو کرنا ہے فالو کرو، لیکن قیامت میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ سورہ دہر نمبر 76 کی آیت نمبر 1 2 3 پڑھی، اس میں نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سننے والا دیکھنے والا بنایا، آزادی بھی دی. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کے سامنے 2 راستے کھلے رکھ دیے ہیں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اب وہ شکر گزاری کا راستہ اختیار کرتا ہے، اچھا بن جاتا ہے تو اس کا فائدہ ہے. اگر وہ ناشکری پنے میں آ کر برے راستے پر جاتا ہے تو اس کا نقصان ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اچھا کرے گا تو قیامت میں اس کو اچھا بدلہ ملے گا، برا کرے گا تو قیامت میں برا ملے گا. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو اس لحاظ سے اللہ نے پوری آزادی دی ہے، موت حیات سب دی، اللہ تعالیٰ آزادی دی ہے. اگر ہم کسی زبردستی کریں گے تو آزادی دینے کا مطلب ہی کیا ہے پھر؟ تو قرآن مجید کو اس نے سمجھا نہیں ہے جو قرآن مجید پر اعتراض کرتا ہے. تو کس طریقے سے قرآن مجید کی تعلیم لوگوں تک پہنچائی جائے اور لوگوں کو اس غلط فہمی سے باہر نکالا جائے؟ سمپل طریقہ یہ ہے کہ جو ہم ابھی ایپیسوڈ میں کر رہے ہیں، ایک ایک سوال آپ کر رہے ہیں، اس طریقے سے سوال جواب کے انداز میں ہم لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں. لوگوں کے سوالات اکٹھا کر کے ان کو تعلیم دی جا سکتی ہے. بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ ہم جگہ جگہ پر ہر مسلمان کو کم سے کم 2 منٹ اسلام کے بارے میں بتائیں. جو مشہور ٹاپک ہے، جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی، اس کے بارے میں 2 منٹ بولنے کی طاقت پیدا ہونی چاہیے. تو اگر ہندوستان میں مان لیجئے کہ اب 125 کروڑ کی آبادی ہے، اس میں 25 کروڑ مسلمان ہیں، یعنی کہ باقی کے اگر ہم کہیں گے کہ 100 کروڑ ہے، یعنی ہر 5 آدمی 5 میں سے 1 آدمی مسلمان ہے، تو ایک مسلمان اگر 4 لوگوں سے غلط فہمی دور کرے گا تو مشہور جو کامن ٹاپکس ہے جس میں غلط فہمی پائی جا رہی ہے، 2 منٹ اگر اسلام کے بارے میں وہ معلوم کر کے رکھ لے تو ایک مسلمان 4 لوگوں کو بتا دے تو انشاءاللہ بڑی آسانی کا. ہندوستان 7 بلین میں سے 1 بلین سے زیادہ تو ہندوستان میں رہتے ہیں. بے شک. اب باقی کے بچے کتنے؟ 6 بلین لگ بھگ 6 بلین. تو انشاءاللہ دنیا میں ہر جگہ پر آج مسلمانوں کی تعداد لگ بھگ 2 بلین ہے پورے دنیا کے اندر لگ بھگ. باقی کے بچے کتنے؟ 5 بلین. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہم انشاءاللہ آسانی کے ساتھ اگر
बांट लें अपना काम तो काम आसान हो जा सकता है। कोई आदमी ये सोचे अगर वो भी कलमा पढ़ेगा फिर वो भी जन्नत में आ जाएगा तो फिर जन्नत कम पड़ जाएगी, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला के खजाने में कोई कमी नहीं है। आखिरी जो जन्नती दाखिल होगा, बहुत बड़ी जो जगह है वो आखिरी जन्नती की है, तो अल्लाह ताला के पास जगह ही कोई कमी नहीं है। तो हम सेल्फिश नहीं हो सकते कि चलो मैं कलमा पढ़ रहा हूँ, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, सिर्फ फायदा मैं उठाऊंगा। नहीं, एक सच्चा मुसलमान वो होता है, अच्छा मुसलमान, जो दूसरों के लिए भी खैर चाहता है। जब हमको खैर मिल गया, अच्छा रास्ता मिल गया, तो हमको भी चाहिए हम दूसरों को भी रास्ता बताएं। सूरह आल इमरान नंबर 3 के आयत नंबर 110 में अल्लाह ताला कह रहे हैं, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम खैर उम्मत हो। खैर उम्मत का मतलब ही है उखरिजत लिन्नास, लोगों के फायदे की बात करना है तुमको। तुम सेल्फिश नहीं हो सकते, खाली अपने फायदे की बात करो, अपने जन्नत हासिल करने की, जहन्नम से बचने की नहीं, सबको जहन्नम से बचाने की। दावा क्या है? सेविंग ह्यूमैनिटी फ्रॉम द हेलफायर, हेलफायर से बचाना, इंसान को जहन्नम से बचाना, यह है दावा का मतलब। तो अल्लाह ताला ने हमको कुरान मजीद में इजाजत नहीं बल्कि हुक्म दिया कि तुम दूसरों को भी अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ। तो ये कुरान मजीद में हुक्म मिलता है हमें, लेकिन हम जबरदस्ती करके नहीं बुला सकते। बिल हिकमा, हिकमत के साथ बुलाएंगे, कुरान और सही हदीस के तरीके से बुलाएंगे। अकल का अल्लाह ने जो इस्तेमाल करने का हुक्म दिया है, हम देखेंगे सामने वाले का टाइम, उसकी रियायत, उसका तरीका, ताकि वो आदमी गलत फहमी में आकर इस्लाम से दूर ना हो जाए। वल मौइज़तुल हसना, ब्यूटीफुल प्रीचिंग है। वह जादिलहुम बिल्लती हसन, अगर बहस की नौबत आ जाती है तो भी अखलाक के दायरे में रहकर बहस कर सकते हैं, हम गाली गलौज नहीं कर सकते। बेशक। तो ये कितने अच्छे तालीमात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लोगों को वो चीज़ें करके बताई। एक मेरा अगला सवाल है इसी ताल्लुक़ से कि क्या आप ख़ास तौर पर इस पर रोशनी डाल सकते हैं कि ताइफ के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन और सब्र पर जो मुज़ाहिरा किया था, उसका मंजर क्या था? कुरान मजीद में आया है कि अल-क़रियतैन, कुरान मजीद में दो बड़े क़रिये में से ये नबी बनाया जाने का अल्लाह ने जो फ़ैसला किया है, ये दो बड़े क़रिये के बड़े लोगों को क्यों अल्लाह ताला ने नहीं चुना? तो वहाँ पर दो क़रिये, उनका जो सवाल था, तो वो लोग जो है उस ज़माने में ताइफ को और मक्के को बहुत दो बड़े क़रिये, सिटी समझते थे और कहते थे यहाँ के जो बड़े लोग हैं, जैसे ताइफ में उस वक्त पर कौन थे? उरवा इब्न मसूद, बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया, लेकिन उस ज़माने में लोग कहते थे कि अगर नबी बनना है तो उरवा बिन मसूद, क्योंकि बड़े खूबरू, बड़े खूबसूरत इंसान थे। यहाँ पर लोग समझते थे कि यहाँ के जो मालदार हैं वो नबी होना चाहिए, ये यतीम बच्चा कैसे हो गया? तो मैंने कुरान मजीद में मक्का और ताइफ का जिक्र आया है कि उस ज़माने के लिए बहुत बड़े सिटी थे। तो मक्के के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी तबलीग की, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बनाए गए तो उस वक्त पर आपकी उम्र 40 साल थी। मक्के में आप 13 साल थे, मदीना तैयबा के अंदर 10 साल थे। तो जो 13 साल में जब आखिरी का दौर आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया कि मक्के में तो काफ़ी तबलीग हो चुकी है, मक्के में काफ़ी कबीले थे, निकलने में काफ़ी देर हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से बाहर जाने में, लेकिन आपने 13 साल के आखिरी में मदीना जाने से पहले आपने इरादा कर लिया कि ताइफ एक मरतबा जाएंगे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ताइफ की तरफ गए, वो मंजर हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि एक इंसान जिसकी उम्र 51 से 53 के दरमियान, तस्वुर करिए एक बड़ी उम्र का आदमी है, हम जवानी में जो है चलना फिरना पसंद नहीं करते, लेकिन उस बड़ी उम्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा गए होंगे? 100 किलोमीटर जाना, 100 किलोमीटर आना। और जिस वक्त पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए सख्त धूप पड़ रही थी, और जो ताइफ की जो पहाड़ियाँ हैं वो कई फुट ऊंचाई पर पहाड़ पाया जाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा गए होंगे? अगर सवारी से भी गए तो कैसा गए होंगे? उस जमाने में आप तस्वुर कर सकते, चिलचिलाती धूप है, डेजर्ट है, कोई वसाइल नहीं है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दर्द क्या है? वहाँ के लोग भी जहन्नम से बच जाएं, वहाँ के लोग भी जहन्नम से बच जाएं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं, जाने 100 किलोमीटर, वापस आने 100 किलोमीटर, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पर गए तो बदले में क्या मिला? पत्थर से उन्होंने इतना मारा, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म लहू लहान हो जाता है। और ताइफ के अंदर दो पहाड़ है। जब मैं ताइफ गया था तो ख़ास तौर से मैं कार में से उतर के बाकायदा पहाड़ों को देख रहा था, कैसे पत्थरीले पहाड़ों, बथा के पहाड़ियाँ, वो सख्त, अगर वहाँ पर कोई आदमी फिसल जाए तो आदमी खुद जख्मी हो जाए। तो वहाँ पर जाना, वहाँ पर रहना, वहाँ पर से गुजरना बहुत मुश्किल काम है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर जाकर तबलीग करते और वहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलील किया गया, तकलीफ दी गई अल्लाह के खातिर।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की ज़मीन नहीं छीनी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी का दिल नहीं दुखाया था। उनको जहन्नम से बचाने के लिए गए थे, वो गलतफहमी में आकर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना मारा कि वहाँ के 2 पहाड़ों का नाम है अक्षबैन। अक्षबैन के सही बुखारी में वर्ड है। खशब कहते हैं लकड़ी, देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई लकड़ी है क्या। अक्षबैन के पहाड़ियों के फरिश्ते ने आकर ये ऑफर दिया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इजाज़त दे, क्योंकि अल्लाह की तरफ से उन्हें हुक्म मिला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इजाज़त दे दे तो हम ये पूरी कौम को 2 पहाड़ों के दरमियान पाट देंगे। हम होते तो क्या करते, हम कहते ये तो बड़ा अच्छा ऑफर है। अगर हमको कुरान की सही तालीमात नहीं होती तो एक आम आदमी क्या कहेगा, वो कहेगा इन्होंने मुझे सता, लिहाजा इनको भी बदला लेना चाहिए। एक ऑर्डिनरी इंसान क्या करता है, बदला लेने की फिक्र करता है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान वैसा नहीं करता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। आपने कहा कि भाई मेरा नुकसान तो हुआ ही हुआ। एक ओरिएंटलिस्ट कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ोगे तो ये लगेगा कि वो अपने साथ सामने वाले की फिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे अब भी उम्मीद है कि अल्लाह हो सकता है उनकी नस्लों में से ऐसे लोगों को लाए जो एक अल्लाह की इबादत करेंगे, जो तौहीद को मानेंगे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर आपने जो सब्र का मुजाहरा किया, उसका फ़ायदा क्या हुआ जानते हैं कि ताइफ के अंदर 2 कबीले थे, एक है हवाज़ान और दूसरा है सक़ीफ़। सक़ीफ़ से निकले मोहम्मद बिन क़ासिम अस-सक़फ़ी रहमतुल्लाह अलैह। हिंदुस्तान में जो इस्लाम फैला है तो उसके अंदर कौन है, अब्दुर्रहमान अस-सक़फ़ी और उनके 2 भाई, और इसे मोहम्मद बिन क़ासिम। अब्दुर्रहमान अस-सक़फ़ी और उनके जो 2 भाई थे सहाबा थे। अच्छा। तो गुजरात के रास्ते से वो दाखिल हुए हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में इस्लाम सहाबा के ज़माने फैला। फिर ताबईन के बाद के ज़माने में मोहम्मद बिन क़ासिम रहमतुल्लाह अलैह फिर हिंदुस्तान में सिंध के रास्ते से आए। ये दोनों के ज़रिए से हिंदुस्तान में काफ़ी इस्लाम फैला। तो आज 25 करोड़ जो हिंदुस्तान में आपको मुसलमान नज़र आ रहे हैं, ये 25 करोड़ जो मुसलमान हुए, इसके पीछे कौन है, तो हम कहेंगे मोहम्मद बिन क़ासिम अस-सक़फ़ी, अब्दुर्रहमान अस-सक़फ़ी। ये लोग कहाँ से आए, ताइफ के मैदान से आए। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त पर उनको माफ़ नहीं करते तो वहाँ से वो दाई नहीं निकलते थे, वो दाई नहीं निकलते तो शायद हिंदुस्तान में इस्लाम पहुँचने में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सब्र आज हमारे ऊपर एहसान है। हमको ये कह रहा है कि तुम भी निकलो और लोगों को जहन्नम से बचाने की फ़िक्र करो, सब्र करो और लोगों को सही इस्लाम क्या है बता दो। शुक्रिया शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आपने इस तमाम मसले पर रोशनी डाली कि किस तरीके से मुस्लिम और गैर मुस्लिम साथ रह सकते हैं, किस तरीके से सबसे कम दर्जे वाला इंसान ईमान में दाखिल हो सकता है, या किस तरीके से कुरान के हवाले से आपने बताया कि ज़बरदस्ती ईमान लाने पर कभी किसी को मजबूर नहीं किया गया इस्लाम की तरफ से। तो नाजरीन, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे एक मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأن इंसान की जिंदगी में तबाही मचाने वाले, इंसान को दहकती हुई आग में दाखिल कर देने वाले, इंसान को अल्लाह की रहमत से दूर कर देने वाले, इंसान के दिल को जंग आलूद कर देने वाले वो गुनाह जिन्हें मामूली समझा गया है, वो गुनाह जिन्हें मामूली समझा गया। जानिए शेख सुहेल रहमानी से हर जुमेरात दोपहर 2:30 बजे और रात 8:30 बजे।